بحران میں گھرے سری لنکا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انڈیا کیا کر رہا ہے؟ نتن سریواستو کے مطابق گزشتہ 15 سالوں سے انڈیا اور چین بحیرہ ہند میں دفاعی نقطۂ نظر سے اہم سری لنکا کے ساتھ سازگار سفارتی اور تجارتی تعلقات کے لیے کوشاں ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ اس دور میں چین کو اس ضمن میں انڈیا پر سبقت حاصل ہے۔ سری لنکا میں حالیہ معاشی اور سیاسی بحران نے انڈیا کی خارجہ پالیسی کو جزیرہ نما ملک میں ایک نئی زندگی فراہم کی ہے۔ اس وقت سری لنکا 1948 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد سے بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ ملک مظاہروں سے لرز اٹھا ہے کیونکہ لوگ بڑھتی ہوئی قیمتوں، خوراک اور ایندھن کی قلت پر غصے میں ہیں۔ گزشتہ ہفتے مہندا راجہ پاکسے نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا جب ان کے حامیوں کی پرامن مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، جس نے 9 مئی کو تشدد کی لہر کو جنم دیا تھا۔ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے والے رنیل وکرما سنگھے نے کہا کہ ملک کی معاشی مسائل بہتر ہونے سے پہلے مزید خراب ہوں گے۔ انہوں نے انڈیا سمیت بیرونی ممالک سے مالی مدد کی اپیل کی۔ انڈیا سری لنکا کو کبھی بھی بڑا قرض دہندہ نہیں رہا۔ اس کے برعکس چین 2019 کے آخر تک سری لنکا کے قرض خواہوں میں ایک بڑا ملک بن گیا تھا اور سری لنکا کے مجموعی بیرونی قرضوں کا 10% چین سے حاصل کیے قرضوں پر مشتمل تھا۔ 2021 کے اوائل میں معاشی بحران کے بڑھنے کے ساتھ سری لنکا کی حکومت نے اپنی غیر ملکی زر مبادلہ کی کمی سے نمٹنے کے لیے چین سے 10 ارب یوان کی کرنسی سویپ یا تبادلے کی سہولت بھی حاصل کی تھی، لیکن اب انڈیا آہستہ آہستہ سری لنکا کو امداد فراہم کرنے والے سب سے بڑے ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کولمبو کے غیر ملکی قرضوں تقریباً 51 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ اس سال ان قرضوں اور ان پر سود کی رقم ادا کرنے کے لیے سری لنکا کو اس سال 7 ارب ڈالر درکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ آنے والے برسوں میں بھی ہر سال اتنی رقم چاہیے ہوگی۔ سری لنکا ایندھن جیسی ضروری درآمدات کی ادائیگی کے لیے 3 بلین ڈالر کے ہنگامی قرضے بھی مانگ رہا ہے۔ ادھر عالمی بینک نے اسے 600 ملین ڈالر قرض دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ انڈیا نے 1.9 ارب ڈالر کا وعدہ کیا ہے اور وہ درآمدات کے لیے مزید 1.5 ارب ڈالر قرض دے سکتا ہے۔ دہلی نے 65,000 ٹن کھاد اور 4 لاکھ ٹن ایندھن بھی بھیجا ہے، جبکہ مئی کے آخر میں ایندھن کی مزید ترسیل متوقع ہے۔ اس نے مزید طبی سامان بھی بھیجنے کا عہد کیا ہے۔ بدلے میں انڈیا نے ایک معاہدہ کیا ہے جو انڈین آئل کارپوریشن کو برطانوی ساختہ ٹرنکو مالی آئل ٹینک فارم تک رسائی کی اجازت دے گا۔ انڈیا کا مقصد ٹرنکو مالی کے قریب 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ تعمیر کرنا ہے۔ انڈیا کی مدد پر ملے جلے جذبات۔ سری لنکا میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کولمبو میں انڈیا کی بڑھتی ہوئی موجودگی کا مطلب خود مختاری کو کمزور کرنا ہو سکتا ہے۔ سری لنکا کی بڑی سیاسی جماعت سوشلسٹ پارٹی کے رہنما پبودا جیاگوڈا نے انڈیا کی طرف سے پیش کردہ امداد کے بارے میں کہا کہ گزشتہ 1.5 سال سے سری لنکا میں بحران ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے کچھ کریڈٹ، کچھ دوائیں اور خوراک دی، لیکن وہ دوست نہیں ہے۔ انڈیا کا ایک پوشیدہ سیاسی ایجنڈا ہے۔ انڈیا سے ملنے والی امداد کے بارے میں دوسری جماعتوں کا نظریہ مختلف ہے۔ کولمبو میں پیاز درآمد کرنے والے ویرتنا سنگم کہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے لیے انڈیا کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں اب بھی انڈیا سے مناسب قیمت پر پیاز مل رہا ہے اور وہ بحران کے وقت ہمیں کریڈٹ دے رہے ہیں۔ سری لنکا کی حکومت کی ناکامی ہے کہ پیاز کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں۔ سری لنکا کے چین کے ساتھ تعلقات کے پس منظر میں اس وقت انڈیا کے ارادوں پر شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ مہندا راجہ پاکسے کے 2005 میں صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سری لنکا کا چین کی طرف جھکاؤ ایک ترجیح سمجھا جاتا تھا، جو کہ ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک زیادہ قابل اعتماد ملک سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبے بشمول کئی ارب ڈالر کی مالیت سے تعمیر ہونے والی ہمبنٹوٹا کی بندرگاہ اور کولمبو گال ایکسپریس وے چین کو سونپ دیے گئے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا 2014 میں کولمبو کا پہلا دورہ بھی دلی کے لیے ایک واضح سفارتی اشارہ تھا۔ ہمبنٹوٹا کو آج کل عام طور پر سفید ہاتھی کہا جاتا ہے، جس نے سری لنکا کی معیشت کا خون بہایا۔ اسی طرح کئی دوسرے مہنگے منصوبے بھی ہیں جنہوں نے سری لنکا کو چینی قرضوں کے ایک بڑے چکر میں ڈال دیا۔ کولمبو کے گال فیس گرین میں بہت سی حکومت مخالف مظاہرین اس بات پر قائل ہیں کہ تیزی سے جدید بنانے کے دباؤ نے سری لنکا کو اس کی موجودہ صورتحال تک پہنچا دیا۔ ملک چین کا 6.5 ارب ڈالر کا مقروض ہے اور قرضوں کی ادائیگیوں کے نئے نظام الاوقات پر بات چیت ہو رہی ہے، جبکہ چین نے اس سے قبل سری لنکا کے غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کو یوان کے بدلے روپیہ میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مدد کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے رابطہ کرنے پر کولمبو پر ناراضگی کا اشارہ دیا تھا۔ 44 سالہ نورا نور نے اپنے خاندان کے ساتھ گالے فیس میں
डेरे डाले हुए हैं और महिंदा के छोटे भाई सदर गोताबाया राजापाक्से से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। वो कहती हैं कि तमाम चीनी पैसा जो आया इसका कभी हिसाब नहीं था, ठीक है, वरना मेरा मुल्क अदायगियों में क्यों ना दहिंदा होता। अब तमाम सप्लाई इंडिया से आ रही है, तो मेरा सवाल ये है कि हम किस पर एतमाद करें, चीन या इंडिया। फिर भी कुछ पुरुमीद है जो महसूस करते हैं कि सफारतकारी से मदद मिलेगी। इंडिया में श्रीलंका के साबिक हाई कमिश्नर ऑस्टन फर्नांडो ने जजीरा अखबार में अपने एक मजमून में सवाल किया कि क्या श्रीलंका को चीन के साथ टकराव के रास्ते पर रखा जा रहा है। अगर ऐसा है तो हमें पैदा होने वाले दीगर मनफी हालात की वजह से ऐसे वाकयात से बचने की जरूरत है। ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना जरूरी है। इंडिया की कोशिशें। इंडिया ने चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख से मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की है, जिसे वो अपने पड़ोसी के तौर पर देखता है। 2014 में सदर शी के दौरे के बाद इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अगले साल कोलंबो का दौरा किया, बल्कि श्रीलंका की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बेहतरीन दोस्त होने का दावा भी किया। श्रीलंका के साबिक क्रिकेटर अर्जुना रानाटुंगा, जो काबीना के वजीर बन गए, याद करते हैं कि जब वो दफ्तर में थे तो इंडिया फराख दिल था। मैं 2015 में पेट्रोलियम और बंदरगाह दोनों वजारतें संभाल रहा था और हम फंड्स की कमी की वजह से जाफना हवाई अड्डे की तामीर के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। मैं मदद के लिए दिल्ली गया था। वजीर आजम मोदी की हुकूमत ने सब्सिडी वाले कर्ज की पेशकश की और बाद में इसे ग्रांट में तब्दील कर दिया। और क्या आप पड़ोसी से चाहते हैं। 2019 में राजा पाक्सा की इक़्तिदार में वापसी ने इस बार गोटाबाया के सदर और महिंदा वजीर आजम के साथ भी इंडिया को अपनी खारजा पॉलिसी के इख्तियारात को दोबारा मुतारिफ कराया और तेल और ग़िज़ाई अजनास पर नए मुआहदों पर उजलत में दस्तखत किए गए। कोलंबो और दिल्ली के दरमियान रियासती दौरों के बाद चीन की तरफ से ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। श्रीलंका के मुआशी बहरान के पीछे क्या है। श्रीलंका की तामिल अक़लियतों का सवाल और उनके हकूक़ का मुतालबा इंडिया के साथ सफारती मुज़ाकरात में सबसे आगे रहा है। 2009 में खाना जंगी के खात्मे के बाद इंडिया ने श्रीलंका की हुकूमत की मदद की। ताहम श्रीलंका ने अभी तक 1987 के इंडिया श्रीलंका अमन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया है, जिसमें तमाम सूबों को इख्तियारात मुंतकिल करने का वादा किया गया था, बशमूल जहाँ तामिल अक्सरियत में थे। ताहम मौजूदा इक़्तिसादी बहरान की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान दीगर सियासी मामलात पर पाई जाने वाली बदगुमानियों में यकीनी तौर पर इजाफा हुआ है। श्रीलंका में अवामी तासुर में तब्दीली आई है, जिसे इंडिया मुखालिफ और चीन के हामी के तौर पर देखा जाता था, इंडिया से ज़रूरी अशिया की मुसलसल फराहमी की बदौलत। कोलंबो में सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव की एक सीनियर मुहक्किक भवानी फोंसेका कहती हैं कि इंडिया तकरीबन 15 साल पहले चीन से हार गया था, लेकिन वो अच्छी वापसी के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। वो कहती हैं श्रीलंका में नस्ली अक़लियतों ने हमेशा इंडिया की तरफ अपने मसावी हुकूक़ के मुतालबात की हिमायत की है, जबकि सनाली अक्सरियत का अब भी मिला जुला तासुर है। कुछ लोगों को अंदरूनी मामलात में इंडिया की मुदाखलत पर भी तशवीश है, लेकिन मुझे लगता है पिछले चंद हफ्तों ने इसको मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।